ہم اس وقت انتظار کر رہے تھے کہ اگلی تاریخ کیا بنتی ہے، کیونکہ وہ جو آپ کے وہ جو لائر آئے تھے پروسیکیوشن کی طرف سے، انہوں نے کہا رات ہی کو مجھے پتا چلا ہے، انہوں نے کہا رات ہی کو مجھے پتا چلا ہے اور مجھے تیاری کا موقع ملے. بس یہ ہمیں یہ پتا تھا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی تو بہانہ کرنا ہے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو رہا نہیں کرنا اور اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے یا ہم مایوس ہو جائیں گے. ہم بھی اپنی انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے انصاف کے لیے ہم انہی عدالتوں میں آئیں گے. ایک دن کوئی نہ کوئی تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا کہ ہم انصاف دے دیں عمران خان کو. کیونکہ یہ گھروں میں بیٹھ کے جب گھر جاتے ہوں گے کیا سوچتے ہوں گے، اپنی فیملیز کو، اپنے دوستوں کو کیا بتاتے ہوں گے، کہ کیا فخر سے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے پھر ایک مارکا مارا ہے اور عمران خان کو انصاف سے محروم کر دیا. بس یہی ہے. یہ اسکیچ جا کے کہتے ہوں گے آج ہمارا کیا مارکا تھا کہ آج ہم نے عمران خان کو پھر سے انصاف سے محروم کیا. اور اس وقت جو ہمارے لائرز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان کی آزادی، لبرٹی کا معاملہ ہو، جہاں بیل کی بات ہوتی ہے تو عدالتیں بند نہیں ہوتی. نہیں تو 1 تاریخ کو، آج انہوں نے کہا ہے وہاں کے جو سیکٹری ہیں یہاں کے، انہوں نے کہا 1 تاریخ سے چھٹیاں ہو رہی ہیں اور آج آپ کو تاریخ اس لیے نہیں مل سکیں گے، 2-3 دن لگیں گے سمجھنے کے لیے کہ جج کون سا اویلیبل ہے جو یہ ڈی بی کے اندر بیٹھیں گے. تو انہوں نے کہا پیر سے پہلے ہم آپ کو تاریخ بھی نہیں دے سکتے. تو ہم پھر آئیں گے پیر کو. اور گنڈا پور صاحب کی نے کل ان کو ہم نے پیغام دیا تھا کہ ہم ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو 5 لوگ ہیں جو عمران خان نے پھر میری بہنوں کو کہہ کے بھیجا ہے کہ مجھے ابھی بھی ان سے ملاقات کرنی ہے اور ان کی میری مشاورت کے بعد جو میں چینجز مانگوں گا وہ کیے جائیں گے بجٹ کے اندر، یہ انہوں نے کہا ہے. تو اب اس لیے گنڈا پور صاحب کو ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو 3-4 ہفتے سے کہہ رہے ہیں. اسپیکر صاحب کو بھی ہم نے کہا تھا جب ان کا مجھے فون آیا تھا پوچھنے کے لیے پاس ہے یا پیش ہے. پاس اور پیش ہمیں نہیں پتا، یہ پتا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا میں سے مشاورت کرو. بس جائیں، جا کے مشاورت کریں اور ایسے کریں جیسے ہم کرتے ہیں. ہم جب وہاں بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ جیسے یہ فیصل جاوید کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ لائرز اب والنٹریلی کئی لوگ آ کے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد اب میں یہی کہوں گی پریشر کے بعد اور آپ لوگوں کے ساتھ کے بعد آپ نے دیکھا ہوا 3-3 4-4 گھنٹے میں باہر بٹھا کے پھر ہمیں اجازت مل جاتی ہے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں ملتی. یہ نئی پنجودہ کھڑے ہیں، یہ بھی ہر دفعہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں ملتی. لیکن شکر ہے ہماری 2 بہنیں مل لیتی ہیں. لیکن سمجھے کہ آہستہ آہستہ عمران خان کا باہر دنیا سے تعلق بالکل ختم کر رہے ہیں، بالکل ختم. تو اس صورت بتائے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا کہنا ہے کہ پانی پی ٹی آئی کو جواب دے ہو، کسی کو جواب دے نہیں ہو. ابھی علی امین گنڈا پور گئے ہیں میرے خیال میں، وہ سارے ایم پی ایس کو لے کر. نہیں سارے ایم پی ایس میں ایم پی ایس تو باہر ہیں، جو 5 لوگ ہیں جن کا صرف وہی. نہیں ہم وہ تو انہوں نے کہا تھا میں سارے ایم پی ایس کو لے کر جاؤں. باہر کھڑے ہیں. اچھا جی، میں تو کیا ایم پی ایس کو ساتھ لے کے جائیں گے. اچھا، آپ کا یہ حال تھا کہ سارے ایم پی ایس نہیں، یہ انہوں نے کہا تھا ہم لے کے جائیں گے سارے ایم پی ایس کو. اچھا دیکھیں عمران خان کال ابھی نہیں دے رہے. عمران خان صرف تحریک کی بات کر رہے تھے کہ تحریک کا آغاز کرنا ہے. اور 2 ہفتے پہلے، کیونکہ دیکھیں یہ جو انفارمیشن ہے یہ صرف ہماری فیملی کے تھرو آئی ہے اور انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تحریک کی تیاری کرنی ہے، ایک دفعہ یہ کہہ کے بھیجا تھا. تحریک کی تیاری کرنے کے لیے انہوں نے جنید اکبر کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ تحریک کی تیاری کریں کے پی کے اندر، یہ انہوں نے کہا تھا. اور الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے کہا تھا آپ احتجاج کریں کیونکہ آپ کو وہاں سے تو رزلٹ ملنے چاہیے کے پی سے. الیکشن کمیشن کا کہا تھا. اب خیر ہم پوری لسٹ نکال رہے ہیں. ہم نے بھی یہ ساری انسٹرکشنز آگے دے دی تھیں، لیکن اب ہم پوری لسٹ نکال کے اس کے منٹس بنا کر ساروں کو سرکولیٹ کریں گے. یہ ساری عمران خان کی انسٹرکشنز ہیں. اس وقت عمران خان سے رابطہ بڑا کم ہے، اس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ والی جو انسٹرکشنز پرانی والی ہیں اس کے اوپر اس کا اپڈیٹ دیں تاکہ اگلی دفعہ میری بہنوں کی ملاقات ہو تو وہ عمران خان کو اپڈیٹ دے سکیں کہ ان کی ہدایات کے اوپر
عمل درآمد ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے کہ نہیں ہوا. دیکھیں رانا ثناءاللہ کا میں کیا کہوں، نون لیگ پہ تو کوئی بات ہی نہیں آج کل کوئی کرتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے. وہ 17 سیٹوں کی ان کی پارٹی تھی، وہ تو ان کے اوپر بات کرنا بھی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. وہ تو وہی کریں گے جو ان کو انسٹرکشنز ملیں گی. اور جیسے عمران خان نے کہا اس وقت تو ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، تو رانا ثناءاللہ سے کون، اچھا یہ وہ تو بتائیں، میرا تو خیال ہے وہ ہسٹری ہو گئے ہیں سارے. اچھا یہ بتائیں جو بجٹ پاس ہوا، ہم نے دیکھا کہ جو پختونخوا کے ممبران اسمبلی ہیں ان پہ تو کافی تنقید ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں پوری پولیٹیکل کمیٹی جو ہے تحریک انصاف کی، جس میں تمام لوگ ہیں، شیخ وقاص ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں اور بہت سے نام ہیں، ان کے اپروول سے یہ بجٹ پاس ہوا ہے. پہلے انہوں نے اپروو کیا، اس کے بعد بجٹ ہم نے نہیں پاس نہیں، انہوں نے بجٹ نہیں اپروو کیا. میرے خیال میں کے پی والوں نے ان کو کہا کہ آپ اگر ان سے مشاورت یہ کی تھی کہ اگر ہم نے نہ پاس کیا تو شاید ہماری حکومت گر جائے گی. اس لیے پولیٹیکل کمیٹی نے کہا کہ ہم نے انہیں گو ہیڈ دیا تھا. سلمان اکرم راجہ نے کہا میں نے 27 کا کہا، مجھے کہا گیا تھا کہ 27 کو ہم پیش کر رہے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ کل جو 24 کی ملاقات ہے، 25 نہیں 24 کی جو ملاقات ہے اس کے اندر ایک دفعہ عمران خان سے دوبارہ کوئی ڈسکشن ہوگی، لیکن انہوں نے پہلے پاس کر دیا. تو یہ ان کی کنفیوژن ہوئے گی. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو عمران خان ہدایت دیں، آئندہ سے ہم بالکل اس کا اپڈیٹ پوچھیں گے کہ عمران خان کی ہدایت پہ عمل کیا گیا کہ نہیں.